یہ کہانی ایک دکھ بھری داستان ہے جس میں آپ کو اپنی ملازمہ زینب کی کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی سچی اور اس کا تعلق بہاولپور سے ہے، جہاں مردوں کی دوسری شادی کرنا، عورتوں کا ایک اور بیوی کو قبول کرنا عام ہے۔ زینب ایک خوبصورت لڑکی تھی جو ایک رئیس کی بیوی تھی۔ 5 سال تک ان کی زندگی بہت خوشگوار گزری۔ ایک دن زینب اور عثمان چائے پی رہے تھے۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ کمرے میں سکون اور محبت محسوس ہوتی تھی۔ یہ کہانی زینب کی ہے، بہاولپور کی ایک خوشحال ذمہ دار کی بیوی ہے۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کے پاس ہر ایک چیز تھی جو انہیں چاہیے سوائے اولاد کے۔ زینب، تم پریشان کیوں ہو؟ امی کی باتوں کو دل پہ نہ لگایا کرو۔ ہماری قسمت میں جو ہوگا وہ ہمیں ملے گا۔ عثمان، مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے، لیکن رشتہ داروں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہیں وارث چاہیے۔ عثمان زینب کو تسلی دیتے ہیں، لیکن اس کی نظروں میں ایک اور پوشیدہ فکر نظر آتی تھی۔ زینب کو اپنے شوہر پر پورا یقین تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کچھ لکھا ہے۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ دروازہ کھلتا ہی اور عثمان ایک نئی دلہن کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ شرمندہ اور پریشان سا نظر آتا ہے۔ زینب انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ یہ مذہبی ہے، زینب دھیرے سے لرزاتے ہوئے آواز میں۔ یہ کون ہے؟ عثمان، زینب یہ میری بیوی ہے، دوسری بیوی۔ زینب کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی عزت رکھنے کے لیے خاموش رہتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مذہبی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ زینب ایک دن کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مذہبی پیچھے سے آتی ہے اور کہتی، میرے بچوں کو تمہارے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں، ان کے لیے کچھ اور بناؤ۔ یہ برتن دھو رہی ہو؟ ٹھیک سے برتن دھو، تمہیں برتن دھونے نہیں آتے؟ تم کام کیا کرتی ہو؟ زینب چپ چاپ سے سر جھکائے کام کرنے لگتی ہے۔ مذہبی کی آمد نے زینب کی زندگی میں ایک اور طوفان لایا دیا۔ وہ ہر بات پر زینب کو ذلیل کرتی، بچوں کو بھی اس کے خلاف بھڑکاتی۔ ایک دن رات کا وقت تھا۔ زینب کچن میں کام کر رہی تھی۔ زینب کا چچا زاد بھائی اندر آتا ہے اور اس سے کچھ بات کرتا ہے۔ زینب چپ کر کے دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی چچا زاد بھائی جاتا ہے اور مذہبی تیزی سے عثمان کے پاس جاتی ہے۔ عثمان، میں نے ابھی زینب کو اس کے چچا زاد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا ہے۔ مجھے شک ہے ان کے درمیان کچھ ہے۔ عثمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ زینب کے پاس جاتا ہے اور اپنے کمرے میں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں یہ کچھ ہوتے ہوئے؟ زینب، عثمان کیا ہو رہا؟ وہ تو میری امی کی بیماری کا بتانے آیا تھا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے، بس کرو، میں تمہارے جھوٹ سن کر تھک گیا ہوں۔ اس وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ زینب روتے ہوئے، عثمان ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن عثمان نے زینب کی ایک نہ سنی اور دروازہ کھولا اور عثمان، میرے گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ زینب کو دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ زینب کے جسم پر صرف وہی کپڑے تھے جو اس نے پہنے رکھے تھے۔ باہر کڑک کی سردی تھی۔ زینب بغیر کسی تکنیک کے اپنی محبت کو اپنے گھر سے نکل دیا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس نے صرف زینب کو نہیں نکالا بلکہ اپنی روح کو سکون بھی برباد کر دیا ہے۔ زینب ٹھنڈی سڑک پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔
وہ تھکی ہوئی اور رو رہی تھی، پھر منظر تیزی سے بدلتا ہے، وہ کسی دوسرے شہر میں ایک غریب گھر میں برتن صاف کرتی نظر آتی۔ وہ ایک ملازمہ بن گئی، اس نے اپنے بھائی کے گھر جانے کی بجائے ملازمہ بننا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے درد کو چھپا کر ایک نئی زندگی شروع کی۔ زینب کی مالکن بہت اچھی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن زینب کام کر رہی تھی کہ زینب کا شوہر اسی گھر میں دروازے پر دستخط کرتا ہے، اور زینب دیکھ لیتی ہے اور اپنی مالکن سے کہتی ہے کہ پلیز باجی آپ جا کر کے اگر میرا کوئی پوچھے تو کہنا یہاں کوئی زینب نہیں رہتی۔ مالکن کو پتا تھا کہ اس کو اپنی ملازمہ پر یقین تھا کہ یہ اچھی ہے، کوئی بری نہیں۔ اس نے ویسے ہی کہا، لیکن واپس آ کر پوچھا زینب ایسا کیوں کہا تم نے، اور کیا لگتا ہے یہ تمہارا اتنا امیر زادہ ہے؟ زینب: بس چھوڑیں باجی آپ۔ نہیں زینب بتاؤ تمہیں۔ زینب نے کہا یہ میرا شوہر ہے۔ باجی: شوہر؟ زینب تم ہوش میں ہو؟ وہ اتنا امیر زادہ اتنی بڑی گاڑی میں آیا تھا اور تم لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو؟ جی باجی، اس نے دوسری شادی کر لی تھی اولاد کی خاطر، اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اب میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ زینب تمہیں پتہ ہے یہ بہاول پور اور زمیندار صاحب جن کی دوسری بیوی پاگل ہو گئی تھی، وہ ایک حادثے میں مر گئی تھی، یہ وہ انسان ہے؟ زینب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی آئی، پھر وہ غم میں بدل جاتی ہے۔ سنا ہے کہ وہ پہلی بیوی کو پاگل کی طرح ڈانٹتا رہا، انہیں بہت پچھتاوا ہے۔ وہ کسی کے لیے وہ محبت تھی جو نفرت میں بدل گئی، محبت تو ایسے دن مر گئی تھی جس دن انہوں نے میرا بھروسہ توڑا تھا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے آنسوؤں کو روک لیتی ہے۔ زینب آج بھی اپنے شوہر سے چھپی ہوئی ہے، اور وہ اپنی ماضی کو بلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھوں سے محبت کو ختم کر دے تو وہ پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے عمل پھول کا پھل بھگت رہے ہیں، اور اب میں کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی کیونکہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ باجی پتہ ہے اس بندے نے میرے سے اتنی محبت کی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی، اتنا میرا خیال رکھتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی کہ اتنا اچھا نصیب لکھا ہے اللہ نے میرا، پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ اتنی محبت کرتا تھا اور اتنی جلدی ختم ہو گئی، اب مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، نفرت محبت میں بدل چکی ہے۔ اب میں نہیں جاؤں گی، اب جو ہونا تھا ہو گیا، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل گیا، اب میں کسی صورت میں اس شوہر کے گھر نہیں جاؤں گی، بس 2 وقت کی روٹی اپنے لیے کما لیتی ہوں اور کھا لیتی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔